پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک خوبصورت جنگل میں بہت سارے جانور مل جل کر رہتے تھے۔ جنگل بہت سرسبز و شاداب اور گھنا تھا۔ وہاں پر ایک عقلمند بوڑھا ہاتھی جس کا نام کمبا تھا، جو جانوروں کا سردار تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑے بڑے کان تھے۔ کمبا نے کئی سالوں تک جانوروں کی رہنمائی کی، اپنی حکمت سے ان کی رہنمائی کی اور اس بات کو یقینی بنایا کہ جنگل ایک محفوظ اور پرامن جگہ رہے۔ ایک دن جنگل میں یہ افواہ پھیل گئی کہ خوفناک خشک سالی آنے والی ہے۔ دریا اور نہریں خشک ہو جائیں گی اور خوراک کی کمی ہو جائے گی۔ جانوروں کی پریشانی بڑھ گئی۔ پانی اور خوراک کے بغیر وہ کیسے زندہ رہیں گے؟ وہ کمبا کے ارد گرد جمع ہوئے۔ تمام جانوروں کی نظریں اپنے سردار پر تھی تاکہ وہ ان کو اس مصیبت سے نکال لیں۔ کمبا نے تمام چھوٹے بڑے جانوروں کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور اپنی زوردار آواز سے سب جانوروں کو مخاطب کیا اور کہا کہ جنگل صدیوں سے ہمارا گھر ہے، جہاں ہم نے ہر مشکل کا مل جل کے مقابلہ کیا ہے اور اب بھی ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم مل کر کام کریں تو ہم زندہ رہنے کا راستہ تلاش کر سکتے ہیں۔ شاکا نام کا شیر، جو کہ مضبوط اور بہادر تھا، کھڑا ہو گیا۔ میں پانی کی تلاش کی قیادت کروں گا، انہوں نے اعلان کیا۔ میں اور میرا گروہ اس وقت تک دوڑ تک سفر کریں گے جب تک کہ ہمیں کوئی نیا ذریعہ نہیں مل جاتا۔ بندر نے کہا، ہم درختوں کی پھل جمع کریں گے، یہاں تک کہ چھوٹی چیونٹیاں نے بھی اپنی خوراک ذخیرہ کرنے کا وعدہ کیا۔ کئی دن تک جانوروں نے انتھک محنت کی۔ شاکا اور اس کے غرور کو پہاڑوں کی گہرائی میں ایک چھپا ہوا چشمہ ملا گیا۔ بندروں نے جنگل کی مختلف حصوں میں کافی خوراک جمع کر لی۔ پرندے آسمانوں سے دیکھتے رہتے تھے اور چیونٹیوں نے خوراک کو ذخیرہ کرنے کے لیے سرنگوں کا جال بچھا دیا تھا۔ آخر کار جب خشک سالی آئی تو جنگل تیار تھا۔ دریا کے کنارے سوکھ گئے اور پودے مرجھا گئے، لیکن جانوروں کے پاس زندہ رہنے کے لیے کافی پانی اور خوراک تھی۔ انہوں نے اپنے پاس جو کچھ تھا راشن دیا، ہر چیز کو یکساں طور پر بانٹتے ہوئے، چاہے وہ جانور کتنا ہی بڑا ہو یا چھوٹا۔ مہینوں گزر گیا اور آخر کار بارشیں واپس آ گئیں۔ جنگل پھر سے زندہ ہو گیا، پہلے سے زیادہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ جانوروں نے ایک شاندار دعوت کے ساتھ جشن منایا۔ آج لمبا اور تمام جانور بہت خوش تھے۔ کمبا کی بروقت حکمت عملی نے تمام جانوروں کو ایک بڑی مصیبت سے بچا لیا تھا۔ اس دن سے جنگل کے جانوروں کو معلوم تھا کہ اگر وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی بھی چیلنج اتنا بڑا نہیں ہے۔ انہوں نے اتفاق میں برکت کے حقیقی معنی کو جان لیا تھا اور جنگل آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثال بن چکا تھا۔ پیارے بچوں، اس کہانی سے یہ ثابت ہوا کہ ہم ہمیشہ اپنے بڑوں کی باتوں پر عمل کرنا چاہیے تاکہ بڑی سے بڑی پریشانی کا حل نکل سکے۔